السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس وائی وائس۔ پیش خدمت ہے امبر ناک ماریا سیریز، موت کا تعاقب، صندوقچی کا راز۔ زمرد حبشی نے دمشق میں امبر کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے ایک سرائے چھان ماری، مگر امبر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 15 دنوں کی انتھک تلاش کے بعد جب وہ ناکام ہو گیا تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس مصر روانہ ہو گیا۔ اس نے ملکہ مصر کو جا کر بتایا کہ امبر کا ملک شام میں کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ملکہ زمرد پر بہت برسی، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ مجبوراً صبر کر کے بیٹھ گئی۔ امبر نے خفیہ طور پر اپنے باپ کو پیغام بھجوایا کہ راستے میں ملکہ کے غلام اس کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب کر رہے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ رجال کا ماتھا ٹھنکا تو گویا ملکہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ امبر ملک شام کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اس نے امبر کو کہلوا بھیجا کہ وہ شام میں ہی رہے اور ابھی کچھ عرصہ وطن رخ نہ کرے، کیونکہ ملکہ مصر اس کو قید کرنے کی فکر میں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سپہ سالار کا ملکہ پر بہت اثر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امبر کو گرفتار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ بات اگرچہ غلط تھی، مگر امبر کی بہتری اسی میں تھی۔ جب یہ پیغام ملا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ پولکا نے اسے کہا، میرے آقا، وطن ہرگز نہ جائیے گا، نہیں تو ظالم سپہ سالار آپ کو مروا دے گا۔ امبر خاموش رہا۔ اس نے شام میں ایک حکیم کے ہاں ملازمت کر لی اور اس سے بڑی جڑی بوٹیوں اور بیماروں کی دواؤں کا کام سیکھنے لگا۔ پولکا کو زیتون کے باغ میں پھلوں کی رکھوالی کا کام مل گیا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ 5 برس بیت گئے۔ اس دوران میں ایک بار رجال اور اس کی بیوی دمشق آ کر چپکے سے امبر سے مل گئے۔ وہ فرعون کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کی موت کے بعد ملکہ پر امبر کے شہزادے ہونے کا راز فاش کر دے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا۔ اس عرصے میں امبر کو ساری جڑی بوٹیوں کا علم حاصل ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے استاد سے کھوپڑی کھول کر دماغ کا آپریشن کرنے کا فن سیکھنے لگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قدیم مصر کے ڈاکٹر بڑے لائق تھے۔ وہ دماغ کا علاج کھوپڑی کھول کر کرتے تھے۔ اس کام میں وہ اس قدر ماہر تھے کہ بڑے آرام سے انسان کی آدھی کھوپڑی کھول دیتے اور پھر نازک اوزاروں کی مدد سے دماغ کا آپریشن کر کے مریض کو اچھا کر دیتے۔ 5 برس کے اندر امبر اس فن میں بھی ماہر ہو گیا۔ اس نے اپنے استاد کے سامنے کئی مریضوں کی کھوپڑی کھول کر ان کا علاج کیا اور انہیں شفا یاب کیا۔ اس دوران میں امبر کے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ امبر پورا جوان ہو چکا تھا۔ اس کی پھوپھی کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور وہ پولکا کے ساتھ اپنے استاد کی حویلی میں رہتا تھا۔ اسی سال مصر میں بہت بڑا سیلاب آیا۔ امبر کے دوست قہرمان نے اسے خبر دی کہ اس کے ماں باپ سیلاب میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ امبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے مرحوم ماں باپ کی قبروں پر دعا مانگنے کے لیے بھی مصر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ صبر شکر کر کے دمشق میں ہی بیٹھا رہا۔ اسے شام آئے 12 برس گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں اسے پتہ چلا کہ فرعون مر گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی اختانون تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ امبر اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پولکا کو ساتھ لیا اور ایک روز اپنے استاد کو الوداع کہہ کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پورے 13 برس بعد اپنے وطن مصر آ رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے گیا تھا تو نوعمر لڑکا تھا، مگر اب پورا جوان ہو چکا تھا اور طب میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ مصر پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنے پرانے گھر گیا۔ گھر کو سیلاب بہا کر لے گیا تھا۔ وہاں اب سوائے مٹی اور ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ سیدھا اپنے بچپن کے دوست قہرمان کے گھر گیا۔ قہرمان بھی اب جوان ہو گیا تھا۔ وہ فرعون کی شاہی فوج میں ملازم تھا۔ قہرمان اپنے پرانے دوست امبر کو دیکھ کر اس سے لپٹ گیا۔ پھر اس نے اس کے ماں باپ کی وفات پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا اور اسے ماں باپ کی قبروں پر لے گیا۔ امبر نے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قبروں پر دعا مانگی اور واپس قہرمان کے گھر آ گیا۔ قہرمان کا گھر بڑا خوبصورت اور سجا ہوا تھا۔ وہ ایک قوی ہیکل فوجی جوان بن گیا تھا جس کو بڑی اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی ہے قہرمان کہ تم شاہی فوج میں چلے گئے ہو۔ قہرمان نے کہا، ابھی تمہیں عنقریب یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ میں مصر کا فرعون بن گیا ہوں۔ امبر نے مسکرا کر کہا، رب عظیم کرے ایسا ہی ہوگا امبر، تم دیکھ لینا، ایک دن میرے ہاتھ میں مقدس چھڑی ہوگی، سر پر سونے کا عقابی تاج ہوگا اور میں مصر کے تخت پر فرعون بنا بیٹھا ہوں گا۔ کچھ دیر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک قہرمان بولا، ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا، تمہارے باپ نے مرتے ہوئے مجھے ایک صندوقچی دی تھی اور کہا تھا کہ امبر کو دے دینا۔ تمہاری امانت میرے پاس محفوظ ہے، وہ تم لے لو۔ شکریہ قہرمان، کہاں ہے میری امانت؟ قہرمان اپنے کمرے میں گیا اور سفید رنگ کی ایک ہاتھی دانت کی صندوقچی لے کر آ گیا۔ یہ لو بھائی اپنی امانت۔ شکریہ قہرمان، اچھا اب میں جاتا ہوں، پھر کب ملو گے؟ کل شام کو آؤں گا۔ قہرمان نے کہا، ضرور آنا، تمہیں اپنے
ایک دوست سے ملواؤں گا، ضرور آؤں گا۔ امبر ہاتھی دانت کی سندوشٹی لے کر واپس سرائے میں آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ پولکا گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو چکا ہے۔ امبر پر تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب وہ اس دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ بہت دیر سرائے کے اندھیرے کمرے میں لیٹا آنسو بہاتا رہا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے گرم دودھ کا ایک پیالہ پیا اور سندوشٹی کھول کر اسے دیکھنے لگا کہ مرحوم ماں باپ نے اس کے نام کیا چھوڑا ہے۔ سب سے پہلے اسے اپنے باپ کا ایک خط ملا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس خط میں امبر کے باپ رجال نے سارا راز کھول کر بیان کر دیا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد امبر حیرت میں گم ہو کر رہ گیا۔ تو کیا وہ رجال کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا وہ فرعون کا بیٹا ہے؟ کیا ملکہ مصر اس کی ماں ہے؟ امبر کا جسم اس خیال سے کانپ گیا کہ وہ ایک ظالم فرعون کا بیٹا ہے۔ رجال نے خط کے آخر میں لکھا تھا، پیارے بیٹے، تمہیں اس سندوشٹی میں ایک شاہی مہر بھی ملے گی۔ یہ مہر فرعون کے خاص مہر ہے اور سوائے شہزادے کے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ مہر ہمیں اس کشتی میں ہی ملی تھی جس میں لٹا کر تمہیں دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا۔ امبر نے سندوشٹی کا نچلا حصہ الٹ دیا۔ فرعون کی سونے کی شاہی مہر سرخ مخمل کے غلاف میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے سامنے پڑی تھی۔ امبر نے مہر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس نے خط کو بھی سنبھال کر رکھ لیا اور عجیب قسم کے خیالات میں کھویا ہوا سو گیا۔ اگلے روز اٹھ کر وہ قہرمان کے پاس گیا۔ قہرمان وردی پہن کر شاہی محل جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا 2 سفید گھوڑوں والا رتھ اس کے مکان کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے امبر کو آتے دیکھ کر اسے خوش آمدید کہا۔ دوست تم رات آئے نہیں، تمہیں ایک خاص جگہ لے کر چلنا تھا۔ امبر نے کہا، میں تھکا ہوا تھا، بستر پر لیٹتے ہی ہوش ہی نہ رہا۔ خیر کوئی بات نہیں، آج چلیں گے۔ امبر نے کہا، قہرمان، میں اس شہر میں طبابت کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں، میں تمہارا دوست ہوں۔ تم جس قسم کی مدد چاہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ امبر بولا، میں اس شہر کی کسی چھوٹی سی حویلی میں بیماروں کے لیے ایک شفا خانہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ ہنر اپنے استاد سے سیکھا ہے اور چاہتا ہوں کہ دکھی اور بیمار لوگوں کی خدمت کروں۔ قہرمان نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں آج ہی اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ دریا کنارے میری اپنی حویلی خالی پڑی ہے، تم وہی لے لو اور اپنا کام شروع کر دو۔ تمہارا شکریہ قہرمان، تم میرے سچے دوست ہو۔ لمبا تڑنگا قہرمان خیخہ لگا کر ہنس دیا اور امبر کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر بولا، یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے امبر، ہم دونوں دوست ہیں، سچے دوست ہیں اور ہمیشہ دوست رہیں گے۔ اگر تم کہو تو میں شاہی فوج میں تمہیں نوکری دلوا سکتا ہوں۔ نہیں دوست، میں بیمار لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ مگر ہاں، آج شام میرے ساتھ چلنا مت بھولنا، میں شام کو ضرور آؤں گا۔ شام کو قہرمان امبر کو لے کر تھیبیس شہر کے ایک بہت مشہور اور امیر ترین رقاصہ کے پاس لے گیا، جہاں شہر کے امراء اور شاعر لوگ آ کر وقت گزارتے تھے۔ اس رقاصہ کا نام طلالہ تھا۔ وہ بڑی پروقار اور خوبصورت عورت تھی۔ قہرمان نے طلالہ سے امبر کا تعارف کروایا۔ وہ امبر سے باتیں کرنے لگی۔ اب امبر دوسرے تیسرے طلالہ کے ہاں پہنچ جاتا۔ اس عرصے میں امبر نے حویلی میں اپنا شفا خانہ بنا لیا تھا، جہاں سینکڑوں مریض آ کر اپنا علاج کرواتے تھے۔ امبر نے کئی امیر لوگوں کا دماغی آپریشن بھی بڑی کامیابی سے کیا اور خوب دولت کمائی، لیکن وہ اپنی ساری دولت رقاصہ طلالہ کے گھر آ کر خرچ کر دیتا۔ یہ ایک بری عادت تھی جو اس کے دوست نے اسے ڈال دی تھی۔ امبر چونکہ خاندانی آدمی تھا، اس لیے وہ برائی سے بچنا چاہتا تھا۔ ایک روز اس نے طلالہ سے کہا، طلالہ، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ ہم دونوں ایک شریفانہ اور نیک زندگی بسر کریں۔ طلالہ قہقہہ مار کر ہنس پڑی اور بولی، کیا تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھ سے بیاہ کر سکو؟ امبر نے کہا، تم جو مانگو میں وہ دینے کو تیار ہوں تاکہ تمہیں اس بری زندگی سے نجات ملے اور میرا گھر بھی آباد ہو۔ طلالہ نے کہا، اپنے آپریشن کے اوزار لا کر مجھے دے دو۔ امبر کانپ اٹھا۔ اس زمانے میں آپریشن کے اوزار بے حد مقدس سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ان سے بیمار لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ان اوزاروں میں نیکی کے فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے، مگر امبر نے انکار نہ کیا، اور محض اس خیال سے کہ اگر اتنی قربانی دے کر ایک بھٹکا ہوا انسان سیدھی راہ پر آ جاتا ہے تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ طلالہ بڑی حیران ہوئی۔ اسے یہ ہرگز امید نہ تھی کہ امبر اوزار و ایسی مقدس شے اسے دینے پر تیار ہوگا۔ ویسے بھی اس دور میں آپریشن کے اوزار سونے سے بھی زیادہ مہنگے تھے۔ دوسرے روز امبر نے سارے کے سارے اوزار لا کر طلالہ کے حوالے کر دیے۔ طلالہ نے اوزار لے کر اپنے صندوق میں بند کر کے رکھ دیے اور تالی بجا کر 2 ہٹے کٹے حبشیوں کو بلا کر کہا، اس نوجوان کو دھکے دے کر میرے گھر سے باہر نکال دو۔ امبر حیرت زدہ ہو کر طلالہ کا منہ دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو طلالہ؟ طلالہ نے غصے میں گرج کر کہا،
اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم ایسے بھکاری سے شادی کروں گی؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور پھر کبھی ادھر کا رخ کیا تو گردن کٹوا دوں گی۔ امبر کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ بھٹے گھٹے حبشی آگے بڑھے۔ انہوں نے امبر کو اٹھایا اور دروازے میں سے بڑے زور کے ساتھ باہر گلی میں پھینک دیا۔ امبر کو سخت چوٹیں آئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ آسمان پر بادل زور سے گرجے، بجلی چمکی اور بارش شروع ہو گئی۔ امبر کو ہوش آیا تو وہ کیچڑ میں لت پت تھا اور اس پر بارش کا پانی گر رہا تھا۔ اس کے دل نے عبرت پکڑ لی تھی۔ وہ چپکے سے اٹھا اور اپنی حویلی میں آ کر تخت پوش پر لیٹ گیا۔ پھر اس نے غسل کیا، اپنے زخموں پر مرہم لگائی، کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹ گیا۔ ایک ہفتے کے بعد اس کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اس نے قہرمان سے کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اب قہرمان فرعون کی فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا اور وہ اپنا مکان چھوڑ کر شاہی محل میں ہی رہتا تھا۔ وہ بہت کم امبر سے ملتا تھا۔ امبر نے غسل کے بعد دھلے ہوئے پرانے کپڑے پہنے اور آخری بار طلالہ سے ملاقات کرنے اس کے عالی شان مکان پر آ گیا۔ طلالہ نے اسے اندر بلوانے سے انکار کر دیا۔ امبر نے کہلوا بھیجا کہ وہ اس کے لیے ایک تحفہ لایا ہے۔ طلالہ نے لالچ میں آ کر اسے بلوا لیا۔ وہ ایک شاندار مسیری پر بیٹھی تھی۔ امبر نے اس کے پاس آ کر جیب سے فرعون کے سونے کی شاہی مہر نکال کر کہا، اسے پہچانتی ہو؟ طلالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ فرعون کی شاہی مہر کو صاف طور پر پہچان گئی تھی۔ اس نے کہا، ہاں ہاں، یہ شاہی مہر ہے، اس کو غور سے دیکھ لو۔ میں دیکھ رہی ہوں امبر، یہ فرعون کی شاہی مہر ہے، مگر یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ یہ میری ہے، یہ میرا حق ہے۔ کیا مطلب؟ امبر نے حقارت سے طلالہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم بد نصیب ہو طلالہ، ایک وقت آئے گا جب تمہیں علم ہوگا تم نے امبر سے نہیں بلکہ فرعون مصر کے بیٹے سے شادی سے انکار کیا تھا۔ پھر تم پچھتاؤ گی، مگر کچھ نہ ہو سکے گا۔ اتنا کہہ کر امبر بڑی تیزی سے واپس ہو گیا۔ طلالہ اسے پکارتی ہی رہ گئی، مگر امبر اسی اثنا میں مکان سے باہر جا چکا تھا۔